صحابی وہ ہستی ہیں. ابو مسلم خولانی صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. ان کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا، یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار. تو ان کو بلایا کہ تم مانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہ نہیں. کہ آگ جلاؤ. جلائی گئی، اٹھا کے ڈال دیا. آگ کولی اور سرخ، اندر نظر ہی نہیں آیا کیا ہو رہا ہے. جب آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا؟ ابو مسلم خولانی نماز کی نیت باندھ کے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. جلتی ہوئی آگ پر نماز پڑھ، سنت ابراہیمی زندہ ہوئی. یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے پہنچے تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں ستون کے پیچھے. حضرت عمر آئے، کہنے کہ کہاں سے ہو؟ کہا جی میں یمن کا ہوں. بھائی یمن میں ایک آدمی کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اسے آگ نے نہیں جلایا تھا، اسے جانتے ہو؟ میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا بندہ؟ جی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں. یہ عاجز، یہ جو کہتے ہیں نا یہ عاجز، یہ بڑے متکبر ہوتے ہیں. یہ صرف اوروں سے کہلوانا چاہتے ہیں. نہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں. اگر اس کو واقعی آپ تو عاجز سے بھی کم تر ہیں، پھر دیکھنا اس کا کیسے رنگ بدلتا. بھائی میں تو واقعہ تو میں نے واقعی سمجھ لیا. وہ کہتا جی میں ہوں. کہنے لگے جی ہاں جانتا ہوں. اس کا نام عبداللہ ہے. ان کا نام عبداللہ ہے. یہ مشہور تھے ابو مسلم کے نام سے. جی میں جانتا ہوں ان کا نام عبداللہ ہے. اور یہ کہ اگر چپ ہو گئے. حضرت عمر کو اللہ نے فراست دی تھی تو اسے دیکھنے لگے تو ان کو اندازہ ہو گیا جیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ نشدت قبل اللہ، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ سچ بتانا تم تو نہیں ہو وہ. ان کا اللہم نعم اللہم نعم، بیچ میں اللہ کا نام لے کر ہاں جی سب اللہ ہی کی طفیل ہے، میں کیا ہوں، بہرحال وہ میں ہی ہوں. تو ان کا ہاتھ پکڑا، ابو بکر کے پاس لائے. ابو بکر یہ ہے وہ شخص جس پر اللہ نے سنت ابراہیمیہ کو زندہ کر کے دکھا دیا. اللہ کا شکر ہے جس نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن پر اللہ نے نبیوں. یہی ابو مسلم خولانی ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے سمندر کو پھاڑا. یہ 3000 کے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی دریا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور پانی طوفانی ہے، گزرنے کی شکل کوئی نہیں. تو انہوں نے 2 نفل پڑھے، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی میرے مالک تیرے غلام تیرے نبی کے غلام، اور تیرا ہی کام کوئی تجارت کو تو نہیں آئے. تو نے موسیٰ کی قوم کو پار لگایا، ہمیں بھی پار لگا دے. یہ کہا، دعا مانگی. پھر کہنے کہ ہاں بھائی میں اندر جا رہا ہوں، میرے پیچھے آ جاؤ، اگر کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. آ جاؤ، کوئی نقصان ہو میں ضامن ہوں. گھوڑے کو ڈالا. اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے مسخر کر دیا کہ پانی خود بخود راستہ دیتا چلا گیا اور گھوڑے آرام سے وہ طوفانی دریا پار کر گئے. ایک آدمی نے اپنا پیالہ پھینک دیا خود ہی. جب باہر نکلے کہنے کہ ہاں بھائی کسی کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پیالہ بہہ گیا. طوفانی پانی میں پیالہ کہیں رکے گا؟ پتھر نہیں رکتا. کہا آؤ میرے ساتھ. واپس لائے. جہاں سے گھوڑوں نے دریا پار کیا تھا پیالہ وہاں پڑا ہوا تھا. کہا یہی ہے؟ کہا جی. کا اٹھا لے. یہ اللہ کا. پھر یہ تابعی، اس سے اور نیچے آ جاؤ، تبع تابعی. مالک بن دینار، شروع زندگی بھی کوئی اچھی نہیں. شروع میں شراب پینے والے، فوجی آدمی، شراب پینے والے، شراب پیتے پیتے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف زندگی کا رخ مڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کیا بنایا؟ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جوہری کا لال گم ہو گیا. اس نے شور مچایا، ہائے ہائے میں لٹ گیا، میرا سب ٹوٹ گیا، میری زندگی بھر کی کمائی گئی. یہ سب سے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے خوش پوشاک. وہ کہنے لگا مجھے تو یہ چور نظر آتا ہے میرا. تو اس میں ایک اور شخص بیٹھے تھے. وہ کہنے لگے تم ٹھہرو، مجھے اس سے پوچھنے دو، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ نوجوان ایسا ہے. ان کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو نے اس کا لال چرایا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے نہیں چرایا، یا مجھ سے قسم لے لو، تلاشی لے لو. کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایسے آسمان کو دیکھا. اوئے ہائے، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی یاریاں تھیں، دل ہی ویران کر دیا.
کچھ بھی نہیں کہا، ایک نظر یوں دیکھا، ابھی ان کی نظر واپس نہیں آئی کہ کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرے میں لے لیا، اور ہر کشتی کے منہ میں ایک لال تھا۔ تو نے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے منہ سے نکالا، کہنے کہ یہ جس صاحب کو گم ہے اس کو دے دیں، میں چور نہیں ہوں۔ یہ کہا، کشتی سے اترے اور پانی پر چلتے ہوئے پار چلے گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو شان دی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اللہ نے مردے زندہ کیے، پر وہ زندہ ہوتے تھے مر جاتے تھے، باقی نہیں رہتے تھے، زندہ کیا مر گیا۔ پرندہ بنایا مٹی کا، پھونک ڈالی وہ اڑا اور دور جا کے گر کے ختم ہو گیا، پھر مٹی ہو جاتا تھا وقتی طور پر۔ نباتہ بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ، یہ یمن کے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور یہ نکلے ہیں جہاد کے لیے، ان کا گدھا راستے میں مر گیا، تو یہ اترے، 2 نفل پڑھے، اے میرے مالک تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور میں قدم قدم پر ضرورت مند ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میں یہ سامان اٹھا کے نہیں چل سکتا، میرے گدھے کو زندہ کر دے۔ یہ کہہ کر چابک اٹھایا اور اس کی کمر پر زور سے مار کا، قم باذن اللہ، اٹھ جا اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ گدھا کان ہلاتا ہوا اچھل کے کھڑا ہو گیا، اور نباتہ بن یزید پہلے فوت ہوئے، گدھا بعد میں مرا۔ امام شعبی ایک بڑے محدث گزرے، شعبی، وہ کہتے ہیں میں نے اس گدھے کو کوفے کی منڈی میں فروخت ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کے ساتھ معجزات ظاہر فرمائے، اس امت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزات ظاہر فرمائے کہ کام نبیوں والا یہ امت لے کر آئی تھی۔ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھر جانا، اللہ کے دین کی صدا لگانا، آواز لگانا۔ اس لیے اللہ نے اس امت کو وہ کچھ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، وہ ملا جو کسی کو نہیں ملا۔ ہواؤں نے پیغام پہنچائے ہزاروں میل دور۔ حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے نا، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ابو قرصافہ، ان کا نام ہے عرباز بن ساریہ، ان کی کنیت ہے ابو قرصافہ۔ یہ اسقلان میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ اسقلان کا شہر کبھی فلسطین میں تھا، اسے صلاح الدین ایوبی نے بالکل مٹا کے برابر کر دیا تھا۔ ابن حجر اسقلانی اسی شہر کے ہیں، بڑے مشہور آدمی۔ ان کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، تو جب نماز کا وقت ہوتا وہ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر اور یوں روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا اب فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ تو ان کا بیٹا قید میں اپنے باپ کی آواز سنتا تھا۔ جب ظہر کا وقت ہوتا وہ کہتے بیٹا ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو قید خانے میں پہنچاتا تھا۔ تو اللہ نے اس امت کو بڑی عزتوں سے نوازا، ہم نے خود ہی اللہ سے تعلق توڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کیا۔ تو میرے بھائیو، جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں نیت کرو ساری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی، سنانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو فضل و احسان کیا صرف اس مبارک کام کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے بے قرار ہو کر پھرتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جس میں شب قدر بھی چل رہی ہے، پچھلی پہ توبہ بھی کرو۔ تو کچھ 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ رمضان میں بھی بخشش نہیں کرتا۔ اللہ کرے اس مجمع میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی ہو تو وہ بھی توبہ کر لے۔ ایک شراب کا پینے والا وہ رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا، اس کی بخشش معلق رہتی، ہاں یہ توبہ کر لے گا ہم معاف کر دیں گے۔ شراب پینے والے تو کوئی ہے، یہ جو میں دوسری بات بتا رہا ہوں یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں، یہ 100 میں 100 کے 100 ہیں۔ وہ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس کی نہ شب قدر میں بخشش ہے، نہ آخری عشر میں بخشش ہے، نہ عید کی رات میں بخشش ہے، نہ عید کی نماز میں بخشش ہے۔ جو ماں کو رلاتا ہو، باپ کو ذلیل کرتا ہو، اس کو رمضان کی رحمت بھی نہیں مل سکتی۔ اور رمضان کی میرے بھائیوں بخشش میں سے بھی اسے حصہ نہیں مل سکتا۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا اسے اللہ دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ جرم اور یہ مصیبت، یہ وبال ایسا ہے جو بالکل عام ہو چکا ہے، اور یہ ایسا عذاب ہے کہ جو قیامت کو قریب لے کر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے
سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتائیں، تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں تو سمجھنا پھر قیامت آ رہی ہے۔ جب تم دیکھو رائمنڈ منڈی کے نوجوان اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں، باپ کو دھکے دیتے ہیں، تو پھر تم سمجھنا کہ اب قیامت آ رہی ہے۔ باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے آج تک کیتا کی ہے، یہ بیٹا باپ، میں نے کئی دفعہ سنا بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے کیتا کی، یہ بیٹا کر، بدبخت تجھے کرنا تھا کہ اسے کرنا تھا؟ اس نے تجھے جنا کہ تو نے اسے جنا؟ تو ماں کے پیٹ سے نکلا یا ماں تیرے پیٹ سے نکلا؟ تو جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر جرم کی سزا موت کے بعد مؤخر کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو یہاں بھی پکڑتا ہے، آگے بھی پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، اس کو کچھ قبول نہیں۔ آپ نے نعمان بن حارثہ، آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی، قرآن پڑھا جا رہا، آپ نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ کہا یہ نعمان بن حارثہ پڑھ رہے ہیں، نعمان کو مدینے چھوڑ کے آیا ہوں، وہ یہاں جنت میں تلاوت کیسے کر رہا ہے؟ کہ مدینے کی تلاوت جنت میں پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ تو بتایا گیا کہ نعمان اپنی ماں کے فرما بردار ہیں، اس کے صلے میں ان کی آواز کو جنت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جہاد سے واپس کر دیا، چلے جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ففیہما فجاہد ففیہما فجاہد، یا رسول اللہ ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، جاؤ واپس چلے جاؤ انہیں ہنسا کے آؤ، جیسے انہیں روتا چھوڑا ہے جاؤ وہی تیرا جہاد ہے۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ نے کہا ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی۔ کہا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی۔ کہا جا اس کی خدمت کر اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ، ان کا انتقال ہونے لگا، کلمہ رک گیا زبان پر، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ کا انتقال ہو رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں کے پاس، میں آؤں کہ تو آئے گا؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ کہا جی اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، بڑا تہجد گزار، بڑا پرہیزگار، بڑا روزے دار، بڑا شب بیدار، پر میرا گستاخ رہا، مجھ سے بدتمیزی کرتا تھا۔ بہت لوگ ہیں جو دوستوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج، ماں باپ کے ساتھ انتہائی بدتمیز، بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز، اپنی بیٹھک میں مہمان خانے میں بڑے مہمان نواز، اندر جا کر بیوی کے ساتھ انتہائی بدتمیز۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو ترازو میں اللہ تمہاری نیکی کو تولے گا وہ تمہارا بیوی بچوں سے اچھا سلوک تولے گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل دکھا ہوا ہے، میں معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے کہا اچھا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ تو ان کی ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ کہا تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ جلائے گی، اس سے اچھا میں جلا دوں، تھوڑا عذاب ہے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو مجھے برداشت ہے، یہ بھی تو مجھے برداشت ہے۔ اولادیں دھکا دیتی ہیں، ماں باپ کہاں دھکا دے سکتے؟ 10 بچوں کو ایک ماں پال لیتی ہے اور 10 بچے ایک ماں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایسا اندھیر آ گیا ہے، تو ان کی کیسے قبول ہوں گی دعائیں، اور کیسے قبول ہوگی ان کی تبلیغ، کیسے قبول ہوگی ان کی نمازیں اور ان کے روزے؟ انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جنازے سے واپسی پر آپ نے یہ فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ ایک بدو نے اپنی ماں کو طواف کرایا کندھے پہ بٹھا کر،
تھک گیا تو عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کیوں جی میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے جو کروڑوں سانس لیے تھے اس میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ایک سانس، ہائے اس ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. اس لیے اللہ بڑے ناراض ہیں جو ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں. اللہ ان سے ناراض ہیں کہ رمضان میں بھی ان کے لیے دروازہ بند ہے. نہیں نہیں، جاؤ جاؤ، پہلے انہیں راضی کرو جن کی چھاتیوں کا دودھ پی کر آئے ہو ظالم. آج اسی کو دھکے دیتے ہو جس کے ناخنوں سے تیرے پخانے کی بدبو مرتے دم تک نہیں نکلتی. انہی کو کہتے ہیں بکواس نہ کر، نکل جا میرے گھر سے. جس باپ نے اپنی کمر دوہری کر دی، کما کما کما، گرمی سردی کی ہواؤں نے اس کا سینہ چیر دیا، جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈالا، اپنے شباب کو تیرے بچپن میں اس نے گھول گھول کے تجھے پلایا. باپ کی جوانی کھا کر تو جوان ہوا. آج اسی بوڑھے باپ کو اولاد کہتی بڈھا سر کھا گیا ہے. وہ قوم کیسے پنپ سکتی ہے جو ماں باپ کو ذلیل کر دے؟ اس لیے میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں دینا جو بڑی فضول بات ہے، الٹا گناہ بڑھانے والی بات. حکومت کا کیا قصور ہے؟ حکومت پہلے کون سے جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے؟ پہلے بھی برے تھے، آج بھی برے ہیں، پر حکومت کی برائی سے ملک برباد نہیں ہوا. میری آپ کی برائی سے یہ ملک برباد ہوا ہے. ماں باپ کی نافرمانی سے یہ ملک ڈوبا ہے. سود کے کاروبار سے یہ ملک ڈوبا ہے. موسیقی کی سرتان میں یہ ملک ڈوبا ہے. عورتوں کے بے پرد پھرنے سے یہ ملک ڈوبا ہے. جوئے، شراب، تاش کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے. زنا کے اڈوں سے یہ ملک ڈوبا ہے. جو اٹھتا ہے حکومت کو گالیاں دینا شروع کر، جو اٹھتا ہے حکومت کو، وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو. تمہارے ہی بھائی ہیں، ان کا جہنم میں جانا اس میں ہمارے لیے کون سی خوشی کی بات ہے؟ اللہ کا نبی تو اپنی امت کے چور کے لیے بیٹھ کے رو رہے تھے. چور کا ہاتھ کٹا کے آنسو جھڑیاں لگ گئی. پھر جو پکڑ کے لایا تھا آپ نے اسے کہا اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے، اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. اوہ کتنے دکھ سے آپ نے کہا. تو وہ کہنے لگے جی تو آپ نہ کاٹتے. کہ میں کوئی شریعت بدل سکتا ہوں؟ تمہیں کیوں نہ سمجھ آئی؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تو تم وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے؟ ابو معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کریں. ہم نے کہا تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا. یا رسول اللہ میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. نہیں تو نے کوئی نہیں کیا، اٹھ جا. جو میں نے زنا کیا مجھے پاک کریں. اور تو نے کوئی نہیں کیا. جو میں نے کیا ہے. اور تو نے کوئی نہیں کیا. جو میں نے کیا ہے. اقراری پر چادر ڈال لیں ستاری کی. پھر آپ نے کہا تو دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جی. سلامت، ہوش سلامت. تو نشے میں تو نہیں؟ کہا نہیں جی. اتنی کوشش کی اس کو بچانے کی کہ یہ کہہ دے نہیں مجھے نشہ ہے، لے جاؤ لے جاؤ. کہہ دے میں پاگل ہوں، لے جاؤ. جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزال بن ثابت تھے جنہوں نے یہ پہلے آئے ابو بکر صدیق کے پاس کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا توبہ کر لے اللہ معاف کرے. پھر اندر میں حرارت تھی، عمر کے پاس آئے مجھ سے یہ گناہ ہوا میں کیا کروں. انہوں نے بھی کہا توبہ کر لے کوئی بات نہیں اللہ مغفور رحیم ہے. پر وہ اندر کی آگ بجھ نہیں رہی تھی. پھر گئے حزال بن ثابت کے پاس مجھ سے زنا ہوا میں کیا کروں. ان کا جان حضور کو بتا دیا. ان کے کہنے پر آ گئے. تو جب وہ شہید ہو گئے تو آپ نے حزال سے فرمایا اگر تو اسے اپنی چادر میں چھپا لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا. اگر تو اسے میرے پاس نہ بھیجتا تو کتنا ہی اچھا تھا. تو اگر کوئی نافرمان ہے چاہے وہ حکمران ہے چاہے وہ ریڑھی والا ہے، ہدایت کی دعا کرو، گالیاں نہ دو، ہدایت کی دعا کرو. خود ان کاموں سے توبہ کرو جنہوں نے اللہ کے نظروں سے ہمیں گرا دیا. تیسرا آدمی جس کی بخشش نہیں ہوتی وہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، جو اندر سے بات ہی نہ جانے دے، جو بغض اور بدلے لینے کے چکر بنائے، بدلے لینے کی تدبیریں سوچے، کینے سے دل بھرا ہوا، یہ بھی نہیں بخشا جاتا. چوتھا وہ ہے جو رشتوں کو توڑ دے، بھائی کو بھائی سے لڑا دے، باپ کو بیٹے سے لڑا دے، بیوی کو خامن سے لڑا دے، ساس کو بہو سے لڑا دے، رشتوں اور ناتوں کو آپس میں ٹکرا دے. ایسے لوگ بھی رمضان میں نہیں بخشے جاتے سوائے اس کے جب توبہ کر. توبہ تو سارا ہی معاف ہو جاتا. تو بھائی یہ سارا مجمع آج تو اللہ کے دربار میں توبہ کرے. ٹھیک ہے نا بھائی؟
توبہ کرتے ہو نا تو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ۔ اور اسے جاتے جاتے اس مہینے میں اب اجتماع سر پہ آ رہا ہے، تو وہ اجتماع سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھائی تیار ہوں